نارملی ایکسیپٹ کر لیتا ہے بندہ. تو مومن جو ہوتا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ گریف کی ان سٹیجز میں نا جلدی فوراً سے, میرا خیال مومن جو ہے نا 10 منٹ بعد ایکسیپٹنس میں آ جاتا ہے. 10 منٹ نہیں تو 1 دن 2 دن, نیچرل ہے, کچھ لوگ کا لیٹ ہوتا ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کا ایمان پختہ ہے, جس کو فلسفہ حیات بہت کلیئر ہے, جس کو علم ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا نا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم ہے جو تمہیں نہیں ہے, تو علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے علم نے انہیں بچایا تھا. نالج جو ہے یہ ایک بہت بڑا ویپن ہے آپ کو صابر بنانے میں, کیونکہ آپ کو اگر اللہ کی حکمتوں کے بارے میں کچھ نالج ہے یا اللہ کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں کچھ نالج ہے, آپ صابر بن جائیں گے. لیکن اگر آپ کا نالج کم ہے تو آپ بے صبرے ہی رہیں گے. اس لیے نالج بھی حاصل کرتے رہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے حوالے سے. بہرحال Suhaib reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, wondrous is the affair of the believer, for there is good for him in every matter. And this is not the case with anyone except the believer. If he is happy, then he thanks Allah, and thus there is good for him. If he is harmed, then he shows patience, and thus there is good for him. کیا ہی خوبصورت ہے مومن کی مثال کہ جب کچھ اچھا ہوتا ہے الحمدللہ کہتا ہے, جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تب بھی الحمدللہ کہتا ہے, اور ہر چیز میں اس کے لیے گڈ ہے. The perfection of these 3 aspects together is called beautiful patience. فصبر جمیل. یہ تینوں جب صبر آپ میں ہوں گے, اللہ کی عبادت کرنے کے حوالے سے, اس کے احکامات بجا لانے کے حوالے سے, گناہوں کے حوالے سے, اور لوگوں کے رویوں کے حوالے سے, اور تیسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی حادثہ آ گیا, کوئی کلیمٹی آ گئی, بیماری آ گئی, تو اس پر صبر. تو یہ ہے فصبر جمیل. سو اللہ نے کہا فصبر صبرا جمیلا, سورہ معارج ورس نمبر 4. سو بی پیشنٹ ود بیوٹیفل پیشنس. صبر کر بہت ہی جمیل صبر کے ساتھ, بیوٹیفل پیشنس کے ساتھ. صبر کو بیوٹیفائی کرو. اگر کسی چیز پہ ورکنگ کرنی ہے تو صبر پہ ورکنگ کریں, ٹھیک ہے نا. ہم بے صبرے کیوں, ایک اسکالر کہتے تھے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کہ اگر آپ ایک شخص سے مدد مانگیں اور وہ آپ کی نہ کرے, اور آپ دوسری بار مانگیں پھر بھی نہ کرے, تیسری بار مانگنے چلے جائیں, تو وہ شرک ہے. وہ توکل کی کمی ہے آپ میں. آپ کو وہ بندہ نظر آ رہا ہے, آپ کو اللہ نظر نہیں آ رہا. آپ بندوں کے رحم و کرم پہ آ گئے. اور کئی بار میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ سوچنا کہ یہ بندہ میرا مسئلہ حل کر دے گا, یہ بھی شرک ہے کلمہ. بندے نہیں کر سکتے مسئلہ حل. بندوں کے پاس صرف کچھ سجیشنز ہوتی ہے, کوئی تھوڑا بہت آپ کو باتیں بتا دیں گے, لیکن بندے پہ توکل کرنا اللہ کو چھوڑ کے, میں نے کئی بار دیکھا ہے لوگ ویٹ کرتے ہیں, 1 مہینہ ویٹ کرتے ہیں کہ میں بس کسی طرح بات کر لوں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا ہے. وہ اللہ ٹیسٹ کر رہا ہے آپ کو. میں نے تو آپ کو واقعہ پورا سنایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گائیں ذبح کرو, جاؤ. کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے, مسئلہ کس نے حل کرنا تھا؟ اللہ نے. وہ کن کمپلیکیشنز میں پڑ گئے, کلر کیا ہونا چاہیے, گائیں کیسی ہونی چاہیے, پریگننٹ ہونی چاہیے یا نان پریگننٹ ہونی چاہیے, وغیرہ وغیرہ. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, پھر اب میں اور مشکل بناتا ہوں ان کے لیے, اور وہ اتنا مشکل ہو گیا, پھر کہاں سے لائے وہ. اس لیے مدد کس نے کرنی؟ اللہ سے. آپ کسی سے بھی بات ڈسکس کر لیں گے نا, کسی بھی نیک انسان سے, اللہ اس کے تھرو کچھ کہلوا دے گا, آپ کی مدد ہو جائے گی. اللہ اس کے تھرو آپ کو کوئی سلوشن دے دے گا. لیکن ہماری ظاہر ہے ہماری کمزوری ہے یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا جو ہے وہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا, کیونکہ ہمیں وہ بندہ نظر آ رہا ہے, ہمیں اللہ کی قدرت نہیں نظر آ رہی, ہمیں اللہ نہیں نظر آ رہا. اینی تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ مشورہ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں ایکسپرٹ سے, لیکن یہ کہ اس پہ توکل نہ کر لیں, اس ایکسپرٹ پہ توکل نہ کر لیں کہ یہی میرا مسئلہ جو ہے وہ حل کرے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کو لیڈرشپ کا ایک ایٹریبیوٹ قرار دیا ہے. اگر آپ نے لیڈر بننا, آپ کو صابر بننا پڑے گا, ورنہ آپ لیڈرشپ نہیں سنبھال سکتے. کسی بھی چیز کی آپ لیڈرشپ نہیں سنبھال سکتے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. We made from them among leaders guiding by our command when they were patient and when they were certain of our verses. اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ کی آیت ہے, اللہ ایک قوم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے پھر ان میں سے لیڈرز پیدا کیے جو کہ ہمارے حکم کے مطابق کرتے تھے سارے کام. کب؟ لما صبروا, جب انہوں نے صبر کیا. صبر سے لیڈرشپ ملی انہیں.
وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات کے بارے میں یقین کیے ہوئے تھے. They were absolutely certain of our verses. یقین تھا ان کے پاس. تو یقین اور صبر یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا نا, with patience and certainty of faith one can achieve leadership in religion. پیشنٹ سے اور یقین سے انسان کو لیڈرشپ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ریلیجن میں. Most importantly, practicing patience in all of these aspects is the only way we can complete our faith and guarantee protection for ourselves from loss in this life and the hereafter. اور سچ بات یہی ہے کہ صبر کے علاوہ کیا بھی کیا جا سکتا ہے. وہی بات ہے نا, ایکسیپٹنس. 6 stage آف گریف کیا ہے؟ ایکسیپٹنس. یا ایکسیپٹ کر لیں یا پھر اللہ معاف کرے جنگ لے لیں, اللہ سے جنگ مول لے لیں. ٹھیک ہے نا, جیسے ایک بچہ تھا, اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی برین ہیمریج سے. بڑا ہیپی فیملی تھی, میرے سینئر کا بھائی تھا چھوٹا, وہ ہضم ہی نہیں کر پایا, یقین ہی نہیں آیا اسے, یقین ہی نہیں آیا. بہرحال نہیں ایکسیپٹ کر رہا تھا اور کافی زیادہ ناشکری کے الفاظ, ظاہر ہے بہت بڑا غم تھا. میں نے اسے پھر یہی سمجھایا, میں نے کہا دیکھو یا تو صبر کر لو, صبر کرو گے انشاءاللہ تمہارے والد کو بھی صدقہ جاریہ ہوگا, تم نیک اولاد ہو. صبر کرنے والے نیک اولاد ہوتے ہیں. والد کو بھی قبر میں سکون ملے گا اور قیامت والے دن مل لینا تم نے ان سے. ٹھیک ہے نا, جنت میں تو تم نے اکٹھے ہونا ہی ہے ان کے ساتھ.